آج فتویٰ فیض الرسول کی 47ویں ٹاپک ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بیان کے ذریعے ایسی بات آپ تک پہنچائیں جس سے آپ نیکیوں سے قریب ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے نیچے دیے گئے فون پے نمبر پر اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ میں قرآن شریف چھپانا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایک شخص جو قاف کاف شین سین اور الحمد پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اللہ اکبر کو اللہ اکبار کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: قرآن مجید کا ترجمہ بنگلہ وغیرہ میں چھپانا تو جائز ہے، لیکن اس کے اصل عربی متن کو بنگلہ میں لکھانا اور چھپانا جائز نہیں۔ اور شخص مذکور اگر شین قاف اور ہا کی ادائیگی پر بالفعل قادر ہے مگر اپنی لاپرواہی سے حروف کو صحیح ادا نہیں کرتا تو خود اس کی نماز باطل اور اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بھی باطل۔ اور اگر بالفعل حروف کی ادائیگی پر قادر نہیں اور صحیح پڑھنے کے لیے جان لڑا کر کوشش بھی نہ کی تو اس صورت میں بھی اس کی اور اس کے پیچھے دوسروں کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر برابر حد درجہ کی کوشش کیے جا رہا ہے مگر کسی طرح صحیح حروف کو ادا نہیں کر پاتا تو اس کا حکم مسلمی کے ہے کہ اگر کسی صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز مل سکے مگر وہ تنہا پڑھے یا امامت کرے تو نماز باطل ہے۔ البتہ اگر رات دن برابر تصحیح حروف میں کوشش کرتا رہے اور امید کے باوجود طول مدت سے گھبرا کر نہ چھوڑے اور الحمد شریف جو واجب ہے اس کے علاوہ شروع نماز سے آخر تک کوئی ایسی آیت یا سورہ نہ پڑھے کہ جن کے حروف ادا نہ کر پاتا ہو بلکہ ایسی صورتیں اور آیت اختیار کریں کہ جن کے حروف کی ادائیگی پر قادر ہو، اور کوئی شخص صحیح پڑھنے والا نہ مل سکے کہ جس کی وہ اقتدا کرے اور جماعت بھر کے سب لوگ اس کی طرح قاف کو کاف شین کو سین اور ہا کو ہا پڑھنے والے ہوں تو جب تک کوشش کرتا رہے گا اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کے مثل دوسروں کی بھی اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اور جس دن امید کے باوجود تنگ آ کر کوشش چھوڑ دے یا صحیح قرات کی اقتدا ملتے ہوئے خود امامت کرے یا تنہا پڑھے تو اس کی نماز باطل اور اس کے پیچھے دوسروں کی بھی باطل۔ یہی قول مفتحبہ ہے۔ اور اللہ اکبر کو اللہ اکبار پڑھنے والے کی نہ اپنی نماز ہوگی نہ اس کے پیچھے دوسروں کی۔ در مختار جلد اول 391 صفحے میں ہے: لا يسبق اقتداء غیر الأصغابی الأصغى وحرر الحلبی وابن الحسنة وإنه بعد بذل جهاد دائما طعام كالعام فلا يعم المصل ولا تصغى صلاة إذا مكنها الاقتداء بمن يحسنه اور ترك جهاد ووجد قدر الفرض مما لا صغى فيه هذا وصي المختار في حكم لا تزغى قضاء من لا يقدر على تلفظ بحرف من الحروف مخلصا۔ اور در مختار جلد اول میں 392 صفحے پر ہے: من لا يقدر على تلفظ بحرف من الحروف الرحمن الرحيم والشيطان الرجيم ولا آمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الأنعام فقل ذلك كما تمام من بذل الجهاد دائما ولا عفو لا تصل الصلاة بملتقطة۔ اور در مختار ماہ شامی جلد اول 323 صفحے میں اذا عمد احد الحمزتین مفسدا وطعمده كفره قضى الباء في الأصغى وهو تعالی عالم۔ ہماری بنگلہ دیش میں خارج نماز بغرض شبینہ کر و فون کے ذریعے چند حفاظ ایک مجلس میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس کی آواز بہت دور تک پہنچتی ہے، لیکن بیرون مسجد کے لوگوں کے استماع و انصات کے حکم میں دو مفتی صاحبان کی طرف سے جو عزوم عدم جواز کے سب ذیل دو مختلف فتوے موصول ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نقل فتویٰ جو مولانا عبد المقتدر کی تحریر ہے۔ سوال: جس کے آس پاس لوگ اپنے اپنے شغل میں مشغول ہوں اور تلاوت قرآن مجید کی طرح متوجہ نہ ہوں تو اس حال میں قاری کو بلند آواز سے یا میکر فون سے تلاوت کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو قاری گنہگار ہوگا یا نہیں؟ جواب: چونکہ کلام مجید میں استماع و انصات کا حکم متعلق ہے، نماز یہاں غیر نماز کے ساتھ مقید نہیں۔ اگرچہ آیت نماز کے شان میں نازل ہوئی، مجلس کے اندر یا باہر جہاں تک آواز پہنچے سننے والوں پر استماع و انصات فرض ہے۔ قاری کو لازم ہے کہ بقدر حاجت مناسب آواز میں تلاوت کر کے باہر کے لوگوں کے کانوں تک آواز نہ پہنچنے ورنہ قاری گنہگار ہوگا اور سننے والوں پر کوئی جرم عائد نہ ہوگا۔ در مختار 509 صفحے وفی الفتح عن المخالصۃ الراقم فتوی مفتی مولانا عبد المقتدر صاحب محترم مدثر علیہ ذیل سہلت
نمبر 2 نقل فتاوی جو مولانا احمد اللہ صاحب کی تحریر ہے۔ سوال: استماع قرآن کے متعلق علماء کرام کے اقوال و آراء کیا ہیں اور مجلس ختم شینا کے باہر کے لوگوں پر استماع فرض ہے یا نہیں؟ جواب: تلاوت 2 طرح کی ہے، داخلی نماز یا خارجی نماز۔ داخلی نماز بالاتفاق نماز علماء کے نزدیک ایک امام کی قرأت تمام مقتدیوں پر سننا فرض عین ہے، چونکہ استماع کی آیت نماز کی شان میں نازل ہوئی۔ خارج نماز استماع قرأت کے متعلق علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ اول مستحب، حوالہ تفسیر بیضاوی مصری 256 صفحے، تفسیر کمالین، تفسیر روح البیان جلد عاشر 206 صفحہ، ثانی فرض کفایہ حوالہ کبیری 465 صفحے، شامی جلد اول 509 صفحے، تفسیر اقلیل علی المدارک جلد رابع 192 صفحے، بحر شریعت جلد ثالث 102 صفحے، ثالث فرض عین حوالہ شامی حاشیہ در مختار 509 صفحہ۔ اس کے بعد مفتی موصوف نے لکھا ہے کہ علماء کرام کے ان 3 اقوال میں سے اب ہم ایک موقع پر ایک حکم اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 موقع، جس مجلس میں لوگ نماز کی جماعت کا شریک ہونے کے لیے جمع ہوں، وہاں اس اجتماع کو فرض عین کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 موقع، جس مجلس میں عام طور پر کچھ لوگ جمع ہوں اور کسی نے تلاوت کو، تو یہاں اس اجتماع کو فرض کفایہ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3 موقع، کسی جماعت یا کسی مجلس کے باہر کسی کے کان میں تلاوت کی آواز پہنچے، تو یہاں اس اجتماع کو مستحب کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اسی قسم کا سننے والا فَاسْمَعُوا کے خطاب میں داخل نہیں۔ راقم فتاوی مولانا احمد اللہ صاحب محدث دار سنت مدرسہ عالیہ مقام سرسین ذریعہ باقر گنج دونوں فتووں کے مضامین میں ختم ہوئے۔ مستفتی کی گزارش یہ ہے کہ ان 2 فتووں کے متضاد بیانات سے یہاں کے لوگ سخت شک و تردد میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں شدید فرقہ بندی کی نوبت آ گئی ہے، لہذا برائے کرم تحقیقی دلائل سے بالتفصیل ثابت فرمائیں کہ اس کے بارے میں معتبر و قابل عمل حکم کیا ہے۔ نیز وضاحت سے ختم شبینہ کی تعریف بیان فرمائیں کہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا باہر۔ جواب: آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا میں خدا عزوجل نے جس حال میں استماع قرآن اور انصات کا حکم فرمایا ہے، اس میں ائمہ کرام و علماء اعظم کے کئی اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت کریمہ کے احکام علیہ جاری ہوں گے، لہذا کسی بھی وقت میں اور کسی بھی جگہ میں نماز کے اندر یا باہر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو جتنی لوگوں کے کان میں آواز پہنچے ہر ایک کو سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ اور یہ قول حضرت حسن بصری اور اہل ظاہر کا ہے، جیسا کہ تفسیر خازن جلد ثانی 330 اور تفسیر جمل جلد ثانی 223 صفحے میں ہے۔ وللعلماء فی ذلک اقوال قول الحسن واہل ظاہر وتجرید هذه الآیات للعموم ففی ای وقت و ای موضوع قرئ القرآن یجب علی کل احد الاستماع له والسکوت۔ بعض فقہاء کرام نے اسی قول کو اختیار فرمایا اور نماز خارج نماز ہر صورت میں ہر شخص پر جہاں تک آواز پہنچے قرآن کا سننا فرض قرار دیا، لیکن اس قول کو اختیار کرنا مسلمانوں کو مشقت میں ڈالنا اور ان کے لیے تنگی پیدا کرنا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹرانسسٹر اور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ عام ہے۔ یہاں تک کہ نمازوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے جانے لگا ہے، اس لیے بسا اوقات ضروری کام کے لیے آنے جانے اور اہم کام کی مشغولیت کے وقت بھی تلاوت قرآن کی آواز کانوں میں آ جاتی ہے، لہذا ہر شخص کے لیے استماع قرآن کا فرض ہونا حرج عظیم ہے۔ اور خدا عزوجل مسلمانوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ کما قال تعالی لا یرید اللہ بکم الخیر ولا یرید بکم العسر، پارہ 2 رکوع 7۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی الامتی لامرتهم بالصواک عند كل صلاۃ ولا قرأت صلاۃ العشاء الى ثلث الليل۔ ترمذی مشکات 45 صفحے۔ اور خارج نماز استماع قرآن کو مستحب قرار دینا، جیسا کہ بعض نے اختیار فرمایا۔ احترام قرآن کی شایان شان نہیں کہ اس صورت میں کسی کے لیے استماع لازم نہیں رہ جاتا، لہذا شرح المعانیہ، فتاوی رضویہ اور بحر شریعت وغیرہ میں جو قول اختیار کیا گیا ہے وہی نسب اور اسلم ہے، یعنی جب کہ لوگ استماع قرآن کے لیے حاضر ہوئے ہوں تو ان سب کا سننا فرض عین ہے، اور ورنہ فرض کفایہ کی اس قول میں نہ تو مسلمان کے لیے تنگی ہے اور نہ احترام قرآن کے اضاعت۔ رد محتار جلد اول مطبوعہ ہند 366 صفحے میں ہے۔ فی شرح المنیۃ ولا الا الاستماع والقرآن فرض قواعد الان القامت حقه وان يكون ملتفتا الیہ
غير مزيه بذلك يسلب أنصات البعض كما في رد السلام عين كان للرايات حق المسلم كفي فيه البعض عن الكلام ألا إنه تجب للقارئ احترامه بأن لا يقاره في الأسواق ومضى الأشرطة قال فإذا قرأ فيها كان وهو مذيه لحرمت فيكون الاسم علیہ دون اہل الاشرطہ قال ودفع الحرج. اور بھاری شریعت حصہ 100 میں 102 صفحے میں ہے جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع قرض سننے کے حاضر ہو ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہو. غریب فتاوی رضویہ. رمضان شریف کی کسی ایک رات میں پورا قرآن تراویح میں ختم کرنے کو شبینہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے مگر وہ شبینہ کی جو آج کل عام طور پر رائج ہے ناجائز ہے. بھاری شریف حصہ 4 37 صفحے میں ہے. شبینہ کی ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے, کچھ لوگ لیٹے ہیں, کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہیں, کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں اور جب جی میں آیا ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئے. یہ ناجائز ہے. تمت بحروفہ نماز میں ختم قرآن افضل ہے اور خارجی نماز جائز ہے. واللہ تعالی رسول اللہ عالم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.